اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھوں اور کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ذکر، کہ ذکر کے لفظی معنی کیا ہیں اور وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سے سٹیپس ہیں کہ جن کو فالو اپ کر کے ہم ذکر کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، ذکر جو ہے یہ اس ہستی کا کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم اپنا سب کچھ بلا بیٹھتے ہیں، اور ذکر کرنا یہ اولیاء کرام و انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ اب وہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ آج کا جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ سمجھنے والا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ہر کام کے جو ہوتے ہیں وہ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں۔ کسی بھی بلندی پر جانے کے لیے ہمیں سیڑھی کے اوپر ایک سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھنا پڑتا ہے، ہم پھر اس بلندی پر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق و محبت کی انتہا ہے۔ اب اس عشق و محبت کی انتہا تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے کے کچھ سٹیپس ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آج کا جو بنیادی نقطہ ہے ان کو سمجھنا ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک میرا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ اب وہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ دوستو، یاد رکھیے کہ ہم جب بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا خیال آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی کھانا کھانے کی یا کھانے کی کوئی ویڈیو جو ہے اس کو آپ سرچ کرتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں کہ مجھے یہ فلاں ویڈیو چاہیے، تو یوٹیوب آپ کے سامنے اس طرح کی بہت ساری ویڈیو کھول دیتا ہے۔ تو آپ جب اپنی انگلی کے ساتھ اوپر کی طرف کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے جاتے ہیں سکرین کو، تو درمیان میں کوئی ایک اسلامک ویڈیو آ جاتی ہے۔ تو اب وہ جو اسلامک ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھا تو ہے کہ یہ اسلامک ویڈیو ہے، پر پھر کیونکہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ آپ کو چاہیے نہیں، وہ آپ اس کو جو ہے سرچ نہیں کر رہے، وہ ویسے ہی آ گئی ہے، تو آپ نے انگلی کے ساتھ اس کو اوپر کر دیا۔ اب وہ جو آپ نے اس کو انگلی کے ساتھ اوپر کر دیا لیکن دیکھا ضرور، تو وہ آپ کا خیال بن گیا کہ وہ آپ کے ذہن کے ایک گوشے کے اندر وہ بات آ گئی کہ یہ چیز یہاں سے گزری، اس کو بولتے ہیں خیال۔ اب اگر آپ سرچ کریں اور وہ دوبارہ آ جائے وہی ویڈیو، اسی کے ریلیٹڈ کوئی بھی اسلامک، کوئی نعت والی کوئی اور ویڈیو آ جائے، تو وہ جو بار بار آنا ہے کسی ایک چیز کا آپ کی نظروں کے سامنے، اس کو ہم خیال بولتے ہیں۔ اب وہی خیال جب بار بار آپ کے ذہن کے اوپر آتا ہے، نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے، تو وہ خیال جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اوپر یہ مہر لگا دیتا ہے اور آپ کا ذہن اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو خیال ہے وہ آپ کی سوچ بن جاتی ہے کہ آپ کا ذہن اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے،
کہ یہ کون سی ویڈیو ہے جو اوپر گزری ہے، کاش میں اس کو ٹچ کر کے دیکھ لیتا، یعنی وہ آپ کی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ اب سوچ کے بعد جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو سوچ ہے وہ سوچ پھر آپ کے ذہن کے اندر یہ ولولہ پیدا کر دیتی ہے کہ کیوں نہ ہمیں اس کو عملی جامعہ پہنانا چاہیے، اس کام کو ایک دفعہ کر لینا چاہیے۔ تو پھر وہ جو سوچ ہے وہ عملی کام کی طرف آپ کو راغب کرتی ہے۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اسلام کے متعلق کوئی کام ہو سکتا ہے، دین کو سیکھنے کا کام ہے، وہ گھریلو زندگی کو سیکھنے کا کام ہو سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ معاملات طے کرنے کا کام ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ ذہن جو ہے جب وہ پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا آپ کا خیال بھی پختہ ہو جاتا ہے، ذہن بھی اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو پھر ذہن خیال دونوں مل کر دل کی طرف جو ہے نا اس بات کو پہنچاتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ پھر اس چیز کو کیچ کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے۔ تو پھر وہ جو آپ کا خیال آیا تھا اور آپ کے ذہن نے اس کو سوچنے پر مجبور کیا اور ذہن نے اس کو سوچنا شروع کیا اور اس سوچ نے آپ کے ذہن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجبور کیا اور سوچنے کے بعد اس نے آپ کی دل کی طرف جو ہے نا وہ بات پہنچائی، تو پھر دل اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر دل اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ جو سمجھ ہے، جو دل کی سمجھ ہے نا، یہی حقیقت ہے۔ اب وہ جب دل سے سمجھتا ہے کسی چیز کو تو پھر وہ دل کے بعد وہ دل جو ہے وہ مجبور کرتا ہے اس زبان کو کہ وہ پھر اس چیز کو جس کے بارے میں سوچا گیا اس کے تذکرے کرے۔ اسی طرح دوستو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ذکر کے لفظی معنی ہے جذب ہونا، کسی چیز کے اندر محو ہونا، گم ہو جانا، اس چیز کی اصل کو پا لینا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اب کسی بھی چیز کی اصل کو پا لینا، اس کی انتہا کو پا لینا، اس کے اندر ڈوب جانے سے پہلے والے جو سٹیپس ہیں ان کو ہمیں ضرور فالو اپ کرنا پڑے گا۔ اور وہ سٹیپس کون سے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا خیال بنانا پڑے گا اس طرف، پھر ہمیں اپنی سوچ کو اس طرف منتقل کرنا پڑے گا، پھر اپنے دل کو اس کی طرف راغب کرنا پڑے گا، اور پھر ہماری زبان اس قابل ہوگی کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ یہ جو ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا، صرف نام کا ایک سکون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر کے اندر سکون ہے، وہ تو حق ہے کہ سکون ہے، لیکن ذکر کیا ہے؟ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ اصل ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ اس تک پہنچنے کا نام ذکر ہے۔ تو جب تک بنیادی کام کرنے کے بغیر اس تک پہنچیں گے تب تک ہم حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اگر صرف ہم جلدی جلدی سجدہ کریں گے تو وہ نماز کی جو عشق و محبت والی جو نماز ہے، اس کا جو اصل ہے، جو اس کی روح ہے، وہ ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم دل کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں پائیں گے، اللہ کے حضور دل کے ساتھ اپنے آپ کو پائیں گے۔ تو دل کا جو تعلق ہے اصل میں یہی ذکر ہے۔ تو پھر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنا خیال اس کی طرف کریں، اپنی سوچ کو اس کی طرف موڑ دیں، اپنے دل کو اس کی طرف لے جائیں، اور پھر ہماری زبان اس قابل ہوگی کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ اصل یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک میرا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ اور جب یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یقین مانیے اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ملتی ہے تو بندہ بڑے سکون میں رہتا ہے۔
اور یہی وہ کفیت ہے جو اللہ اپنے اولیاء کرام کو عطا کرتا ہے، اور جب یہ کفیت کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کو اٹھتے بیٹھتے صرف وہی مولا اور اپنا پیارا حبیب نظر آتا ہے، اور پھر وہ کسی بھی بات کے اندر بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بارے میں بات کروں، پھر وہ زبان کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر کرنا بھی اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ اپنی سوچ کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے دل کے ساتھ محبوب کے بارے میں سوچا جائے، یہ ہے اصل ذکر۔ اور جو لوگ پھر اس ذکر کو اپنا لیتے ہیں، اس طرح اس کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ رب ان کو اپنا خلیل بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، اولیاء اللہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ تو سوچئے ضرور کہ آخر کون سے عوامل ہیں کہ جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے لیکن ہم سکون کی تلاش کے اندر ہیں۔ تو وہ یہی 4 عوامل ہیں۔ تو ہمیں سکون پانے کے لیے ضرور ان 4 عوامل کو فالو کرنا پڑے گا، ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ہم تب ذکر کی حقیقت کو جان سکیں گے۔ وہ کون کون سے عوامل ہیں پھر ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں آپ کے سامنے، کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر خیال لے کے آنا، یہ سوچ لے کے آنا کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ سوچ لے کے آنا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے، خیال لے کے آنا، اور پھر اس خیال کو اپنی پختہ سوچ بنا لینا کہ ہاں یہ کام اچھا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس سوچ کو پختہ کر کے اپنے دل کو بھی اپنے ساتھ ملا لینا۔ تو اصل یہ ہے۔ پھر ہم جب ان سٹیپس کو فالو کر کے اس کا ذکر کریں گے تو یقین مانیے معاشرہ ہی بدل جائے گا۔ پھر ہم اگر کسی کی برائی کریں گے تو برائی کرنے سے پہلے بھی ہم 1000 دفعہ سوچیں گے، ہم کسی کا حق مارنے سے پہلے بھی 1000 دفعہ سوچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خیال، ہماری سوچ جو ہے وہ بدل چکی ہوگی۔ تو یہی ذکر کا اصل ہے، یہی ذکر کا اصل ہے، اور یہی ذکر کی جو ہے اصل پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ذکر کو حقیقی طور پر سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔